بہت سے اعتراضات ٹیپو سلطان پر کیے جاتے ہیں، بہت سے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ آج ہر منہ جو ہے اپنی بات کرتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے جو ہے انہوں نے برہمنوں کو مارا، بہت سے جو ہے مندروں کو تلوایا، بہت سے جو ہے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور بہت سے جو ہے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان نے جو ہے وہ ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے، برہمنوں سے نفرت کرتے تھے، کرسچن سے نفرت کرتے تھے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت کے لوگوں پر بھی ویسے ضرور ڈالے تھے۔ آپ جتنے اعتراضات پڑھیں گے کہ ٹیپو سلطان نے فلاں کمیونٹی کو ہرٹ کیا، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک ایّنگر برہمن کمیونٹی تھی، ان کو ٹیپو سلطان نے دیوالی کے موقع پر قتل کروایا، اس لیے وہ لوگ جو ہے کئی سو سالوں سے دیوالی اس دن نہیں مناتے جس دن پورا دیش مناتا ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پورب کے جو ہے کرسچنز کو ٹیپو سلطان، مالابار کے کرسچنز کو جو ہے ٹیپو سلطان نے قتل کروایا۔ میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ ایسے جتنے واقعات ملتے ہیں، یقیناً اس تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ جاننی پڑے گی۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے کہ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں کسی بھی جو ہے ہندو، کرسچن یا کسی بھی جو ہے مسلم کمیونٹی جو مائنورٹی میں ہے اس پر حملہ کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹیپو سلطان جو ہے وہ ہندو ورودھی تھے اور وہ جو ہے غیر مسلموں سے نفرت کرتے تھے، تو سب سے آسان ٹارگیٹ تو ان کی اپنی سلطنت کے لوگ تھے۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو اپنی سلطنت کے لوگوں کو فورسفل کنورژن کراتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے کئی جو ہے ہندوؤں کو 70,000 ہندوؤں کو فورسفل کنورژن کرایا، اور وہ کہاں سے لے کر؟ کورگ سے لے کر، جو ٹیپو سلطان کا علاقہ بھی نہیں ہے۔ اگر ٹیپو سلطان کو فورسفل کنورژن کرنا ہی ہوتا تو وہ میسور کے لوگوں کو کرواتے، وہ جو ہے سلطنت قدرتاب کے لوگوں کو کرواتے۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ جتنے واقعات کورگ یا مالابار کے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کچھ واقعات ہمیں مقبرہ مسلم سے بھی ملتے ہیں، مہادیوی مسلم سے بھی ملتے ہیں، جن کو ٹیپو سلطان نے جو سزائیں دی۔ یاد رکھیں ٹیپو سلطان ریاست میسور سلطنت قدرتاب کی بادشاہ تھے، اور یہ جو واقعات ہیں سب سے پہلے ایّنگر برہمن کمیونٹی کا واقعہ ہے۔ ایّنگر برہمن کمیونٹی یہ چاہتی تھی کہ ٹیپو سلطان حیدر علی جو وڈیس سے حکومت جو ہے وہ ہتھیائی ہے، وڈیس کی حکومت پر حملہ جو ہے قابض ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ وڈیس کو جو واپس سے ٹیپو سلطان کی جگہ پر بٹھایا جائے۔ جو ایّنگر برہمن سے وہ یہ چاہتے تھے، ٹیپو سلطان اس بات کو کیسے برداشت کرے؟ کوئی بھی بادشاہ ہوگا، کوئی بھی بادشاہ اپنے خلاف کسی سازش کو کیوں برداشت کرے گا؟ تو اس وجہ سے ایّنگر برہمنز پر جو ہے وہ سزائیں دی گئی۔ لیکن اس کا جو ایگزیجریشن ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم جو ہے 500 جو ایّنگر برہمن کمیونٹی تھی ان کو سزا دی گئی کہ آپ نے جو ہے ہمارے خلاف سازش کی ہے، آپ نے ہمارے خلاف غداری کی ہے، آپ نے ہمارا تختہ پلٹ کی کوشش کی ہے۔ بلکہ آج تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان پر بھی جو ہے NSA لگایا جاتا ہے، جو صرف ایک تقریر کے نام پر لوگوں پر NSA لگایا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو باضابطہ لوگوں نے سازش کی تو انہیں سزائیں دی گئی۔ کورگ کے جو کرسچن، مالابار کے جو کرسچن تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ٹیپو سلطان کے خلاف۔ تو جس وقت ٹیپو سلطان مالابار پہنچتے ہیں تو انہیں سزائیں دیتے ہیں، بحیثیت بادشاہ اپنی ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو وہ سزائیں دیتے ہیں۔ لیکن ان سزاؤں کا جو ایگزیجریشن کیا جاتا ہے، مبالغہ کیا جاتا ہے، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ ایک صاحب کا میں تقریر سن رہا تھا ابھی کل ٹرین میں جب تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان نے جب مالابار پر حملہ کیا تو مالابار کے جتنے چرچ تھے سارے کے سارے تلوا دیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جنہوں نے میسور میں سب سے پہلے چرچ قائم کیا تھا۔ فرینچ بادشاہ فرینچ لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چرچ چاہیے، ٹیپو سلطان نے میسور میں چرچ بنا کے دیا تھا۔ تو جو بندہ اپنی ریاست میں چرچ بنا رہا ہے وہ مالابار کا چرچ کیوں توڑے گا؟ یقیناً انہوں نے مالاباری کرسچنز کو سزائیں دی، لیکن اس کا ایگزیجریشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایگزیجریشن ایسا کیا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے بہت سے کرسچنز کو جو ہے وہ ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے باندھ دیا، اور جب تک ان کی ٹانگوں، ان کا جسم دو حصوں میں نہیں ٹوٹ جاتا ان کو چھوڑنا نہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان جب کیرلا اور تراونکور کی زمین پر آتے ہیں تو وہاں پر جو دلت بہنیں ہماری ہوتی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ
جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ اس کو ریفرنس دیتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کی جو دلت بہنیں تھیں انہیں اوپر کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی. یہ بات تاریخ میں شاہد ہے. لیکن جب ٹیپو سلطان وہاں پر وہ سلطنت اپنی جماتے ہیں تو وہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے وہ بدنیتی ہے, یہ سراسر جو ہے خاتون کی جو ہے وہ عزت کی پامالی ہے. ٹیپو سلطان کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی حرم میں 600 جو ہے عورتیں تھیں. کتنی؟ 600. وہ ٹیپو سلطان جو مالابار اور ٹراونکور کے دلت بہنوں کا اوپر کا کپڑا پہننے کا حمایت کرتے ہیں, وہ اپنی حرم میں جو ہے لوگوں کی عزتیں کیوں اٹھائے؟ تو کیریکٹر اساسینیشن اس طرح سے ہو رہا ہے. اب بات کی جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے بہت سے مندر توڑوائے, ٹیپو سلطان نے بہت سے جو ہے وہ ہندوؤں کا قتل کروایا. یہاں پر اسی اعتراض کے جواب پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ٹیپو سلطان اس بات کا نام ہے جس نے اپنا پرائم منسٹر ایک برہمن کو رکھا تھا, دیوان پور جو حیدر علی کے بھی پرائم منسٹر تھے, وراثت تھے, اور ٹیپو سلطان کی بھی وراثت تھے. اپنے ریونیو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اگر کوئی بادشاہ کسی برہمن کو بناتا ہے تو کیا وہ برہمنوں سے نفرت کرنے والا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں, کرشنا راؤ جو ٹیپو سلطان کے پوسٹ اینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, یہ خود ایک ہندو تھے. ٹیپو سلطان نے ان کو اپنے پوسٹ اینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا. ٹیپو سلطان نے مول چند کو, جو مغل کوٹ تھا اس میں جو 2 لوگوں کو ٹیپو سلطان نے اپنی طرف سے بھیجا تھا, اپنا ایمبیسی بنا کر کے بھیجا تھا, وہ ہندو تھے. ٹیپو سلطان کا اپنا جو چیف گارڈ تھا سوبا راؤ, یہ ہندو تھا. وہ بادشاہ جو اپنی جان کے لیے ایک ہندو کے لیے پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ کسی ہندو کو قتل کروائے گا بیجا پر. یہ تاریخ شاہد ہے اس بات کہ ٹیپو سلطان کی فوج میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. یہ بات جو ہے کبھی نہیں کہی گئی, اور ٹیپو سلطان کے تعلق سے جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں اس میں یا تو ایگزیجریشن ہوتا ہے یا تو بالکل جو ہے سرے سے موضوع اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا آپ پیش کر رہے ہیں. ایسے بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں. اب میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان نے ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے پیش آتی ہیں. ایک بہت ہی مشہور ہندوستان کے مورخ تھے ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے, خود ہندو ہیں. وہ گورنر تھے اڑیسہ کے, سابق جو ہے گورنر ہے اڑیسہ کے, اور ایکس ممبر ہے پارلیمنٹ راجیہ سبھا کے. نام یاد رکھیں, ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے. یہ کسی سیمینار میں گئے تھے کلکتہ میں سیمینار ہوا تھا ٹیپو سلطان کا. ایک مخالہ نگار پریزنٹر جو ہے پریزنٹیشن کر رہا تھا, اور اس نے یہی بات کہی کہ ٹیپو سلطان نے اتنی مندروں کو توڑوایا, اتنے برہمنوں کا قتل کروایا, اتنا جگہوں سے زیادتی کی. جب وہ اپنا مخالہ پیش کر چکا تو وہ ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے, بی این پانڈے جی کو گئے تھے. وہ جو ہے اس کو بلائے اور کہا کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو کہ ٹیپو سلطان نے اتنے برہمنوں کو قتل کروایا, اتنے مندروں کو توڑوایا, اس کا سورس کیا ہے؟ جو بات تم نے کہاں سے لی ہے؟ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر شخص جو اپنی بات کرے گا تاریخ میں اس کا سورس جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر بی این پانڈے نے کہا کہ اس کا سورس کیا ہے, تو اس شخص نے کہا کہ یہ بات میسور گیزٹ میں موجود ہے. آپ سب جانتے ہو کہ گیزٹ ایک سرکاری دستاویز ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میسور گیزٹ میں یہ بات ہے. ڈاکٹر بی این پانڈے جو میسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلیفی تھے, پروفیسر سری کانتیا, یہ بھی خود ہندو, پروفیسر سری کانتیا کو انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا میسور گیزٹ میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے, ایسا کوئی ریفرنس موجود ہے کہ ٹیپو سلطان نے اتنے مندروں کو توڑوایا, اتنے برہمنوں کو قتل کروایا. پروفیسر سری کانتیا کی بات آج بھی تاریخ میں موجود ہے, اور آج بھی میسور گیزٹ اپنے اصلی حالت میں موجود ہے. انہوں نے 156 ایسی مندروں کو نشاندہی اور لسٹ بنائی ہے کہ جس کو ٹیپو سلطان سالانہ گرانٹ دیتے تھے. How many? 156. 150 سے زیادہ مندریں ایسی تھیں جس کو ٹیپو سلطان سالانہ گرانٹ دیتے تھے, سالانہ ان کو پیسے دیے جاتے تھے. 34 سند, یہ بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر بی این پانڈے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ 34 سند ڈیڈ ایسی تھیں جو ٹیپو سلطان نے مندروں کو وقف کر دی تھی. ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جو مندروں کو گرانٹ بھی دیتے تھے, ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جو مندروں کو وقف بھی کرتے تھے, کیونکہ وہ بادشاہ سب کے تھے. ان کا ایک مقالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں انہی کی کتاب سے.
وہ کہتے ہیں کہ who are my people? All of them, yes, those that ring the temple bells and those that pray in the mosque, they are my people and this land is their and mine. وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے لوگ وہ ہیں جو مندروں میں گھنٹی بھی بجاتے ہیں، میرے لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ زمین ان کی بھی اور میری بھی ہے۔ یہ ٹیپو سلطان کا نظریہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں جس وقت اینگلو مراٹھا وار چل رہی تھی 1760s اور 70s کے بیچ میں، اس وقت مراٹھا فوجوں نے جو ہے سرینگیری جو مٹھ ہے، شنکراچاریہ نے جو 4 مٹھ ہندو مت کے قائم کیے، اگر آپ کو معلوم ہے تو کرناٹک میں اس کا ایک نام ہے سرینگیری مٹھ، اس پر جو ہے مراٹھا فوجوں نے حملہ کیا اور اس مندر کو توڑ دیا۔ اس مٹھ کے جو شنکراچاریہ ہے، شرنگیری مٹھ پہ، جن کو ٹیپو سلطان اپنے 30 لیٹرز میں جو ٹیپو سلطان اور جگت گرو شنکراچاریہ کے بیچ میں ہوتا ہے ان کو جگت گرو کہتے ہیں، اور کنڑ میں ان سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے پاس کتاب ہے فالک شاہ کی، اس سے بہت سی چیزیں میں نہیں ہے، اسی کتاب میں اس بندے نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کو کنڑ نہیں آتی تھی، اور آگے اسی کتاب میں یہ بندہ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ جگت گرو سوامی شنکراچاریہ جو سرینگیری مٹھ کہتے ہیں ان سے کنڑ میں جو ہے وہ خطر دعوت کرتے ہیں۔ یہ حد ہے لوگوں کی جو ہے وہ ٹیپو دشمنی کا، ٹیپو دشمنی کہہ رہے ہیں، مسلم دشمنی کا۔ تو ٹیپو سلطان نے جگت گرو کو 30 لیٹر لکھے، ان کے آپس میں خط و کتابت کی، ان کی بات چیت بھی دوستانہ تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک خاص بندہ محمد یعقوب نام کا اس سے سالار کو بھیجا اور کہا کہ اس مٹھ کو جو ہندو مت میں بڑا عظیم ہے، جو شنکراچاریہ نے قائم کیا تھا، اس کو جو مراٹھا فوج نے توڑ دیا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم جا کر اس کو ریکنسٹرکٹ کرو۔ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور شنکراچاریہ نے اس بات کی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ایک رنگ پیش کی، ایک انگوٹھی پیش کی۔ آج بھی آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے ٹیپوز رنگ، ٹیپوز رنگ میں آپ کو ملے گا اس رنگ پر رام لفظ لکھا ہوا۔ ٹیپو سلطان کی جب کوئی انتقال ہوا تو ان کے خزانے میں وہ رنگ ملی اور اس کو کئی ملین آف ڈالرز میں بھی ایک سویڈن کپل کے پاس رنگ تھا، وہ جو ہے آکشن کیا گیا۔ تو ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جو مندروں کو دان بھی دیتے تھے، مندروں کو جو سری لنکا پٹن کا رنگا ناتھ سوامی ٹیمپل ہے، اگر آپ جائیں گے تو ان کو انہوں نے ایک لنگ گفٹ کیا تھا، گرینش لنگ، ایک عجیب پتھر، نایاب پتھر تھا، اس کا لنگ جو ہے ٹیپو سلطان نے گفٹ کیا تھا۔ ایسی کئی کیرلا کی مندریں ہیں جس کو ٹیپو سلطان نے بھیٹ کی۔ یہ سارے تاریخی واقعات ڈاکٹر بی ایل پانڈے نے ریزرو کی ہیں، لسٹ بنا کر کے سند اور ایکچوئل جو فرمان ٹیپو سلطان نے جاری کیے تھے اس کو ڈاکٹر بی ایل پانڈے نے جاری کیا، اور ڈاکٹر بی ایل پانڈے نے اسی تحقیق میں اورنگزیب پر جو اعتراض کیا تھا، اورنگزیب عالمگیر پر، ان پر بھی اعتراضات کیا جاتے ہیں، انہوں نے بہت سے مندر توڑوائے۔ انہوں نے بھی ایک لسٹ بنائی کہ اورنگزیب نے کتنے مندروں کو دان دیے، کتنے مندروں کو جو ہے وہ اینول گرانٹ دیتے تھے۔ تو تاریخ کا یہ ایک عجیب باب ہے کہ جہاں حقیقت جو ہے وہ افسانہ نظر آتی ہے اور افسانہ جو ہے وہ حقیقت نظر آتی ہے۔ المیہ اس بات کا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک مہینہ پہلے جس کتاب کی جناب کی میں نے بات کی، 1000 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے ٹیپو سلطان کے خلاف۔ کتنے؟ 1000 صفحے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر کرنا آسان ہے، لیکن ایک کتاب لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اخیر میں کہ آج ہندوستان میں مسلم تاریخ کو مٹانے کے لیے یا چھپانے کے لیے باضابطہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، باضابطہ جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے، باضابطہ جو ہے ذہن کھولا جا رہا ہے۔ اس کا جو رد ہوگا، اس کا جو ڈیفینڈ ہوگا، اس کا جو ایکسپوز ہوگا، وہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے آج یہ کام نہیں کیا تو کل کو ہمارا بچہ یہ نہیں جان پائے گا کہ ٹیپو سلطان کون تھے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہوگا کہ ٹیپو سلطان نے اس ملک اور اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی آدھی ریاست کو باندھ دیا، اپنے بیٹوں کو پیش کیا۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو نظام الفیض کا مراٹھا کی طرف پیچھے ہٹ جاتے۔ مراٹھا نے ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کی، لیکن آگے 50 سالوں میں انگریزوں نے مراٹھا کی جو پوری سلطنت کیا، انگریز جو بامبے پر قابض ہو گئے، پورا مہاراشٹر انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ بامبے کو جو ہے لوگوں نے جہیز میں دیا ہے، جس پرنس کے ساتھ بامبے کے پرنس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ممبئی کو جہیز میں دیا گیا۔
تو ممبئی آج جو ہے کیپٹل ہب بنتا ہے، فائنینشیل ہب بنتا ہے ہمارا، اس کو جہیز میں دیا گیا. اس طرح سے ہندوستان کی دولتوں کو جو ہے رکا گیا. تو یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں جو کافی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بہت سی باتیں جو ہے وہ جنگ آزادی کے تعلق سے ہو چکی ہیں. جنگ آزادی 1857 میں ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے 1857 میں جب انگریز پوری ملک پر قابض ہو گئے تھے، پورا ملک جو انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس وقت جو ہے جو آخری مغل تاجدار تھے بہادر شاہ ظفر، خود مسلمان تھے، ان کے سائے میں ملک کے جتنے فریڈم فائٹرز تھے سب نے جو ہے مل کر کے دہلی کی سرزمین پر، میرٹھ کی سرزمین پر، یوپی اور بہار اور تمام علاقوں میں جنگ کی. جنگ آزادی میں اس جنگ میں جو سب سے پہلے کردار ایجاد کیا وہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ. آپ کتاب پڑھیں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، بہت سے ایسا مٹیریل موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی کہ پڑھائی کی جائے. آپ جو پڑھنے کی طرف ہیں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا جامع مسجد دہلی سے، اور کہا کہ انگریز جو ہے ہمارے ملک پر قابض ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے. یہ تاریخ ہماری موجود ہے. اگر آپ بھی آج آپ گیٹ آف انڈیا جائیں گے تو اس پر جتنے نام لکھے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام. جو جامع مسجد دہلی ہے وہاں سے لے کر کے لاہور گیٹ تک تاریخ میں آتا ہے کہ جتنے درخت تھے ان پر مسلمانوں کے سر جو ہے کاٹ کے لٹکا دیے گئے. مسلم علماء نے بہت بڑا کردار ایجاد کیا. مفتی کفایت کافی، مفتی صدر آزردہ، بہت سے علماء کرام آپ نام لے سکتے ہیں. ہزاروں علماء نے اپنی اپنی جگہ پر حضرت مفتی اعظم فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے فتوے پر عمل کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. لیکن اس وقت بھی مسلمان اور ہندو دونوں مل کر کے آئے تھے، لیکن وہ جہاد، وہ غدر 1857 کا بعد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. انگریزوں نے اتنی بری طرح سے سلاٹر کیا، اتنی برا طرح سے کہ دہلی کی سرزمین پر کچھ کو خون کی ہولی کھیلی گئی. آپ سب اس بات کو جانتے ہیں آخری تاجدار جو مغل کے تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو جو ہے انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا، وہاں پر قید و بند کیا گیا. حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو جو ہے انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا دی گئی. ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں نے آج صرف اور صرف ٹیپو سلطان پر اسٹریس کیا ہے آج کی نسبت کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو ایسے بہت سے مواد موجود ہیں. ہندوستان میں مسلم تاریخ کو آپ کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اپنی نسلوں کو بتانا بھی ہے اور نسلوں کو پہنچانا بھی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ کو اس پر کام کرنا ہے. ورنہ لوگ اتنا خطرناک ماحول ہے آج کہ لوگ کسی بھی مسجد پر دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ سارے دعوے تاریخ سے جڑے ہوئے. سنبھل کی مسجد پر اگر دعویٰ ہوا تو تاریخی دعویٰ ہے، اگر اجمیر کی درگاہ پر دعویٰ ہو رہا ہے تو تاریخی دعویٰ ہے. اس کے پیچھے آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی. ہم ایک سال یہاں برداشت کر چکے ہیں، ایک سال میں ہم سے برداشت ہو چکا ہے. اگر آپ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے تو میں وہی بات کہوں گا جو پہلے کہی تھی کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ تاریخ سے بھلا دیتی ہے. آپ ایک بات سے گزارش ہے کہ تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیشنل کورسز دلاتے ہیں، الحمدللہ میں نے MBA کیا ہوا ہے لیکن میں نے ساتھ میں MA ہسٹری بھی کیا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو جنہیں تاریخ میں اور سوشل سائنسز میں دلچسپی ہے، یاد رکھیں ڈاکٹر اور انجینئر صرف دنیا میں پیشہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایک وکیل بنائیں گے، ہمارے شاہ نواز صاحب بیٹھے بتائیں گے کہ آپ وکیلوں کی بھی اتنی کمائی ہے کہ وہ 10 ڈاکٹروں کو اپنے جیب میں رکھتے ہیں. ایک اگر سپریم کورٹ کے لائر کی آپ ہیئرنگ سنیں گے 10 لاکھ 30 لاکھ کی. تو اگر پیسہ کمانا ہے تو دوسرے بہت ذرائع ہیں، لیکن پیسے کے ساتھ آپ کو اپنی قوم کی خدمت بھی کرنی پڑے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سوشل سائنسز کو بھی توجہ دلائیں. صرف پروفیشنل کورسز نہیں، ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، MBA، BBM، BCom، وہ جس کو پروفیشنل کورسز کہتے ہیں، صرف وہ نہیں کریں. اگر آپ کے بچے کو دلچسپی ہے سوشل سائنسز میں، تاریخ میں، پولیٹیکل سائنس میں، سوشیولوجی میں، ہسٹری میں، جغرافی میں، آپ اس کو اس طرف بلائیں. یقیناً رزق دینے والا اللہ ہے اور اس فیلڈ میں بھی بہت پیسہ ہے. اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے، آپ کسی گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج میں اگر آپ ہسٹری لیکچر میں بنتے ہیں تو آپ ایک ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ کما سکتے ہیں. وائٹ کالر جاب ہو گیا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ سوشل سائنسز کی بھی طرف لائیں اور خود بھی جب تاریخ کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر کے اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں. میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.